بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عشية عرفة: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير، البجر المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وادعوك دعاء الخائف الزرير، ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا فكن بي رؤوفا رحيما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حجۃ الوداع میں عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حج کا مہینہ ہے، انتہائی اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے اندر بھی امت کو یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی اس سے رہ نہ جائے۔ ادھر جائے، جانے کا طریقہ، مانگنے کا طریقہ، اللہ سے لینے کا طریقہ، کس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دعاؤں کو سیکھ کر جائے، وہ دعائیں ان مقامات پر جا کر مانگیں۔ میرے دوستو، یقیناً انسان اردو میں دعائیں کر لیتا ہے، جو اس کی اپنی زبان ہوتی ہے، مادری زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت کچھ مانگ لیتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کی ادائیگی کوئی زبان نہیں کر سکتی، ان کا ترجمہ کوئی زبان میں نہیں ہو سکتا، ان کی کیفیات کوئی اور زبان نہیں بتا سکتی۔ اسی لیے کوشش یہ کی جائے کہ عربی کی وہ دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں کو سیکھ کر جایا جائے، تاکہ ان الفاظ سے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ کی تعریف کو، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت کروا سکیں۔ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر بھی جو چیز مانگی، اس کے مانگنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے پہلے اپنا اعتراف کیا کہ اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں ایک گناہگار بندہ ہوں، اپنی عاجزی اور انکساری، اپنی عبودیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، یہ آپ علیہ السلام نے 19 کلمات میں بیان، 19 کلمات میں۔ پھر وہ 19 کلمات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اور پھر وہ دعا مانگنے کے بعد آپ علیہ السلام نے آخر میں جو ارشاد فرمایا، وہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ الفاظ اس طرح سے بیان کیے کہ میں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں، جو چیز میں نے اللہ سے مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور عطا کریں گے۔ وہ 19 الفاظ کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو میری بات سنتا ہے، اے اللہ تو میری بات سنتا ہے، اور میں جہاں اور جس حال میں ہوں تو اس کو دیکھتا ہے، اور میرے ظاہر و باطن سے تو باخبر ہے، تجھ سے میری کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، میں دکھی ہوں، میں محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، ترسا ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقراری ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں جیسے کوئی عاجز مسکین بندہ سوال کرتا ہے، تیرے آگے گر گڑاتا ہوں جیسے گناہگار ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے، اور تجھ سے دعا کرتا ہوں جیسے کوئی خوف زدہ آفت رسیدہ دعا کرتا ہے، اور اس بندے کی
اس بندے کی طرح مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو اور آنسو بہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتی کیے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ تو مجھے اس دعا مانگنے میں ناکام اور نامراد نہ رکھ۔ یہ اتنی ساری تعریف کے کلمات کہنے کے بعد میرے دوستو، یہ وہ کلمات ہیں جس کے ہر کلمے سے ابدیت کی روح لبریز ہوتی نظر آ رہی ہے، کمال معرفت نظر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے معرفت کس درجے کا، کس مقام کا عطا کیا تھا۔ اعلیٰ درجے، اعلیٰ مقام کی معرفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ صفت ابدیت ہے۔ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کی ابدیت کو ذکر کیا۔ یہ تمام اقرار کے بعد، یہ تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، وہ یہ چیز مانگی کہ اے اللہ میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحیم ہو جا۔ اللہ میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم والا ہو جا، یعنی اللہ کی رحمت کا سوال کیا۔ تو میرے دوستو، بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان تمام اقراروں کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا رحم مانگے، اللہ کی رحمت کا سوال کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں ہو جائے گی۔ اللہ دنیا میں مہربان، دنیا بن جائے گی، اللہ پاک آخرت میں مہربان ہوں گے، آخرت بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت، اس کی مہربانی مانگی جائے، اور پھر اس امید سے مانگی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سننے والے ہیں، اللہ پاک میری دعا کو سنیں گے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، اے ان سب سے بہتر و برتر جن سے مانگنے والے مانگتے ہیں اور جو مانگنے والے کو دیتے ہیں، یعنی ہر ایک آپ سے مانگ رہا ہے، میں نے بھی آپ سے مانگا ہے، اللہ آپ بھی ہر ایک کو دے رہے ہیں، مجھے بھی آپ بھی دیں گے۔ اس یقین کے ساتھ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور میدان عرفات میں جب پہنچے تو یہ دعا یاد رکھے، اس دعا کو جا کر وہاں پر مانگے۔ جو حج پر جانے والے ہیں ان کو یہ دعائیں سکھائیں کہ وہ جا کر میدان عرفات کے اندر انہی کلمات سے دعائیں مانگے جو کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔